کہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھ لیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو پھر اب ادھر ادھر ڈالم ڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب ایمان لے آئے ہو تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا دل کسی کو دے دیا، پونا دل کسی کو دے دیا، کسی اور سے زیادہ محبت ہو گئی، کسی اور سے زیادہ پیار ہو گیا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے شرط رکھی کہ اے لوگوں، اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور صحابہ کا طرز عمل یہی تھا کہ ہمارے دعوے جو ہیں نا وہ آج جھوٹے ہیں، لیکن صحابہ نے وہ کر کے دکھایا۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں جس طرح سے اللہ کے رسول حکم دیتے رہے، صحابہ ویسے ہی عمل کرتے رہے۔ اللہ جیسے جیسے آیت قرآنیہ کو نازل فرماتا رہا، صحابہ ویسے ویسے عمل کرتے رہے، اپنی زندگی کو ویسے ویسے ڈھالتے رہے۔ صحابہ نے دعوے کیے اور پھر دعوے کر کے ان پہ پورا بھی اتر کے دکھایا، ان پر عمل کر کے بھی دکھایا، اپنی جانوں کو قربان کر کے بھی دکھایا، اپنے مالوں کو اسلام پر وار کر کے بھی دکھایا، اور بتا دیا دنیا والوں کو، لوگوں جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ادھر ادھر دل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر ڈالم ڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف کلمات لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم جب تک جیئیں گے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جیئیں گے، اور ہمارا جینا بھی ہمارے نبی کے طریقے پر ہوگا، ہمارا چلنا بھی ہمارے نبی کے طریقے پر ہوگا، ہمارا کھانا بھی ہمارے نبی کے طریقے پر ہوگا، ہمارا پینا بھی ہمارے نبی کے طریقے پر ہوگا، ہمارا نماز پڑھنا بھی ہمارے نبی کے طریقے پر ہوگا، ہمارا جہاد کرنا بھی ہمارے نبی کے طریقے پر ہوگا، ہماری تجارتیں کرنا بھی ہمارے بتائے ہوئے نبی کے طریقے پر ہوگی۔ لیکن ساری چیزیں صحابہ نے بیان کی ایک ایک کر کے ہم لوگوں سے کہ اے ہمارے نبی کے امتیوں سن لو، ہماری زندگی کا مقصد ہمارے نبی کا مقصد ہے۔ جس طرح سے ہمارے نبی ہم سے چاہتے ہیں ہم ویسے ویسے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی نے ہم سے حکم دیا کہ تم اپنی جانوں کو اسلام پر وار دو، تو ہم نے دریغ نہ کیا بلکہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اور ہمارے نبی نے ہم سے کہا کہ اپنے مالوں کو اسلام پر قربان کر دو، تو ہم نے اپنے مالوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، خرچ کر دیا۔ صحابہ کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر اور اس کے حبیب پر، قرآن پر، قیامت کے دن پر، حشر کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر جب ایمان لے کر کے آئے، تو انہوں نے جو دعویٰ کیا اللہ کے رسول سے اور اللہ سے جو وعدہ کیا اس پر پورا اتر کر کے دکھایا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں سن لو کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا جینا بھی نبی کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کا مرنا بھی نبی کے طریقے پر ہوا کرتا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ صحابہ کے طرز عمل سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جب دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا تو ادھر ادھر نہیں چلے، ادھر ادھر ڈالم ڈول نہیں ہوئے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے ان کی زندگی کا جب مشاہدہ کیا،
جب ان کی زندگی کو دیکھا کہ ان کا ہر طریقہ ان کے نبی کے طریقے پر ہے، ان کی محبتوں کا جو برتاؤ ہے وہ ان کے نبی کے لیے ہے، ان کے جو عقیدے ہیں، ان کا جو پیار ہے، ان کی جو چاہت ہے، ان کی جو الفت ہے، ان کی جو محبت ہے، سب کچھ نبی کے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال بے ساختہ ہو کر کے ہم لوگوں کے لیے پکار اٹھے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اگر نبی کا پیار تمہارے دل میں موجود نہیں ہے تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی ناکامی کا ہی منہ دیکھتے ہوئے نظر آؤ گے۔ لوگوں یاد رکھو کہ جب تک اللہ کے نبی کی محبت کا چراغ دل میں نہ جل جائے، جب تک دل میں اس میں محمد کا چراغ نہ روشن ہو جائے، جب تک وہ بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے کتنی اذیتیں سہی، کتنی پریشانیاں سہی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج جو منبر و محراب پر، آج جو ہر مولوی، آج جو ہر خطیب، آج جو ہر واعظ، آج جو ہر نصیحت کرنے والا مثال صحابہ کی دیا کرتا ہے، آج جو صحابہ کے چرچے ہو رہے ہیں منبر و محراب پر، صحابہ کے چرچے جو آج دنیا میں ہو رہی ہیں اور ان کا جو نام عزت سے لیا جا رہا ہے، آج ان کا جو نام خطبوں میں پڑھا جا رہا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے جو آج ان کا نام دنیا میں روشن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو دلیلیں دی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اتنا بڑا خطاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرمایا ہے، اور اتنا بڑا القاب صحابہ کو عطا فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے نبی کے صحابہ، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ بتاؤ آج مسلمانوں، ہر انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے پر لگا ہوا ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزے ہم رکھتے ہیں راضی ہو جائے، صدقہ ہم دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نیک عمل کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، برے کام سے بچتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، غریبوں کی مدد کرتا ہے انسان اللہ راضی ہو جائے، حج کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، خرچ کے ہر وہ نیک عمل انسان کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ نے خود قرآن مجید میں یہ خطاب اپنے صحابہ کو دیا، اپنے نبی کے صحابہ کو دیا، اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے یارو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اس لیے کہ تم نے میرے نبی سے اتنی محبت کی ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ وقت آیا کہ تمہیں اپنی اولادوں کو قربان کرنا پڑا تو تم نے کر دیا، یہاں تک کہ اگر تمہاری جانوں پر بات آئی تو تم نے میرے نبی کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے خطاب عطا فرمایا اور پھر اللہ نے تکبر دکھایا، پھر اللہ نے اتنا غرور دکھایا، اللہ نے اتنی بڑائی دکھائی، اور اللہ نے اتنا بڑا خطاب کیا قرآن مجید میں صحابہ کے تعلق سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ لوگوں لاؤ میرے نبی کے یارو جیسا ایمان اگر تمہیں لانا ہے تو، اور حالانکہ ہرگز تم میرے نبی کے یاروں کے جیسا ایمان نہیں لا سکتے ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، انہوں نے اپنے مالوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ میرے نبی کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ نے یہ ہم لوگوں سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ لاؤ میرے نبی کے یارو جیسا ایمان نہیں لا سکتے ہو۔
ایمان تو لائے ہو لیکن ان جیسا نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہر ایک انسان عمل کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، اور آج جو ہر ایک مولوی ہر ایک واعظ خطاب میں صحابہ کے تذکرے کر رہا ہے، اس کی صرف یہی وجہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بہلتے کس جگہ جی اپنے بہلانے کہاں جاتے، وہ صحابہ کی بولی بولتا ہے شاعر کا دل مچلتا ہے، اچھلتا ہے، اور اس کی زبان یہ کہنے پر، اس کا عشق یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر یہ دیوانے کہاں جاتے، اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ صحابہ کی جو پہچان ہے، صحابہ کی جو عزتیں ہیں، صحابہ کا جو خطبوں میں نام لیا جا رہا ہے، اس کی صرف وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے محبت کو فرمایا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے الفت کریں۔